بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الوسوسہ، یہ وسوسے کا بیان ہے، یہ باب ہے وسوسے کے بیان میں۔ وسوسہ دل میں آنے والی بات کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں آنے والا خیال شر کا داعی ہو، یعنی کسی برے کام کی دعوت دے رہا ہو، تو وہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ اور اگر دل میں آنے والا خیال خیر کا داعی ہو، اچھے کام کی طرف دعوت دے رہا ہو، ابھار رہا ہو، تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام یعنی جیسے کہتے ہیں نا، الہام اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں آ جاتی ہے اور وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جو خیالات دل میں آتے ہیں اور غیر اختیاری ہوتے ہیں، اس میں اپنے اختیار کا دخل نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے جب تک کہ اس کو زبان پہ نہ لائے اور یا اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ اگر عمل کرنے سے متعلق ہے وہ چیز تو عمل کر لے گا تو مواخذہ ہو جائے گا، یا کوئی ایسا خیال آیا جو کہنے والا تھا اس کو زبان سے اس نے کیا کر دیا، کہہ دیا، بول دیا، تو تب مواخذہ ہوگا۔ لیکن جب تک دل کے اندر ہے خیال، برا خیال، تو وہ معاف ہے۔ کیونکہ اس میں اختیار کا دخل نہیں ہوتا، غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدرها، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے ان وسوسوں کو جو اس کے سینے میں آئیں، یعنی امت کے سینے میں، یعنی امتیوں کے سینے میں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے تجاوز کر دیا ہے، مطلب معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے میری امت کے ان وساوس کو جو ان کے سینوں میں آئیں۔ کب تک؟ ما لم تعمل بہ، جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے، او تتکلم، یا اس کے مطابق بات نہ کرے، ہے نا، زبان پہ نہ لائے اس کو۔ جیسے آگے بات آئے کہ کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، تو زبان پہ نہیں لانا چاہیے، اور اگر عمل کے قبیل کا ہے تو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے، تب تک معاف ہے، اور اگر بول دیا تب پکڑ ہو جائے گی۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألوہ، تو ان لوگوں نے آپ سے پوچھا، ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ ہم لوگ اپنے دلوں میں پاتے ہیں اس چیز کو کہ ہم میں سے ہر شخص بڑا سمجھتا ہے، بڑا گناہ سمجھتا ہے کہ اس کو زبان پہ لائے۔ یعنی ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پہ لا نہیں سکتے، اور زبان پہ لانے کو ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا، انا نجد فی انفسنا، ہم پاتے ہیں اپنے دلوں میں اس چیز کو کہ ہم میں سے ہر شخص بڑا گناہ سمجھتا ہے، ان یتکلم بہ، کہ وہ اس کو کیا لائے، زبان پہ لائے۔ تو آپ نے فرمایا تعجب سے، او قد وجدتموہ، کیا تم لوگوں نے اس چیز کو پایا ہے، کیا تم لوگوں نے اس چیز کو، یعنی واقعی تمہارے دل میں اس طرح کا خیال آتا ہے کہ زبان پہ لانے کو گناہ سمجھتے ہو؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہی تو صریح ایمان ہے، یعنی واضح ایمان، خالص ایمان یہی ہے۔ اب یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے؟ اصل میں جب آدمی برے کام کو برا سمجھے اور یہ وسوسے کو برا سمجھ رہے ہیں،
اور زبان پہ لانے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ایمان ہے۔ ایمان کی علامت بتائی گئی نا کہ آدمی گناہ کو کیا سمجھے؟ گناہ سمجھے۔ تو دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے کہ زبان پہ لانا بڑا گناہ ہے، تو یہ اللہ کا خوف ہی تو ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف ہونا اور برے کام کو برا سمجھنا یہی تو ایمان ہے، اس لیے آپ نے فرمایا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ایمان خالص ایمان کہا ہے، اس سے مراد ہے وسوسے کا آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ کافروں کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ تو ان کا کھلونا ہے۔ وہ تو جو آدمی کفر اور شرک میں مبتلا ہے اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ تو ان کے ساتھ جیسا چاہتا ہے کھلواڑ کرتا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے ایمان والوں کے دل میں، کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا، اس طرح کے برے خیالات ڈالتا ہے۔ تو جیسے کہ مشہور ہے کہ جس گھر میں مال ہوتا ہے چور وہیں جاتا ہے، کسی غریب کے گھر میں چوری نہیں ہوتی، جو مالدار ہوگا۔ تو شیطان کو معلوم ہے کہ اس ایمان والے کے دل میں ایمان کی دولت ہے، لہذا اس پر وہ حملہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ خالص ایمان ہے، تو وسوسہ آنے کو ہی آپ نے ایمان کی علامت بتایا۔ اس سے پتہ چلا کہ کافروں کے دل میں وساوس نہیں آتے، وہ تو شیطان کے کیا ہیں؟ کھلونے ہیں۔ وہ جس طرح چاہے ان سے کھلواڑ کرتا ہے، جہاں چاہے لے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے جھکا دیتا ہے ان کو، ہے نا، ہر ایک کے سامنے جھکتے ہیں، ہر ایک کو مانتے ہیں، تو وہ تو کھلونا ہے ان کا۔ اصل جو شیطان وساوس ڈالتا ہے وہ ایمان والوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ ایمان کی دولت بڑی دولت ہے، وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وسوسے کا آنا ہی خالص ایمان ہے۔ تو باتیں ہیں اس میں، یا تو جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گناہ سمجھتے ہیں، تو اس گناہ کا گناہ سمجھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ خالص ایمان ہے، تو کس بات کو آپ نے کہا خالص ایمان ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھنا اور وساوس کو برا سمجھنا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، وسوسہ آنا ہی ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ وساوس جو آتے ہیں وہ ایمان والوں کے دل میں آتے ہیں، کافروں کے دل میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ انہی سے مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی الشیطان احدکم، شیطان آتا ہے تم میں سے ہر شخص کے پاس، شیطان آتا ہے تم میں سے، آگے ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان آتا ہے تم میں سے ہر ایک کے پاس، فیقول، تو وہ کہتا ہے، اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ جیسے کہتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو دل میں آتا ہے اللہ نے۔ من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ آخر میں کہتا ہے من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی دل میں اس طرح کی وساوس ڈالتا ہے وہ، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑوں کو، دریاؤں کو اللہ نے پیدا کیا، تو آخر میں پہنچتا ہے کہ دل میں اس طرح کا خیال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب تم میں سے کوئی شخص یہاں تک پہنچ جائے، جب تم میں سے کوئی شخص یہاں تک، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اسے اللہ کی پناہ لینا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، وَلْيَنْتَهِي، اور رک جانا چاہیے، اب زیادہ غور و فکر نہ کرے، وَلْيَنْتَهِي معنی رک جائے، جتنا غور و فکر کرے گا چیزوں میں واقع معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے آدمی جو ہے توجہ دوسری طرف کر لے اور اپنی توجہ کو دوسری طرف متوجہ کر لے۔ تو فرمایا وَلْيَنْتَهِي، اور پھر وہ رک جائے، باز آ جائے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس یتساءلون، لوگ برابر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ یہاں تو یہ تھا کہ دل میں خیال آئے گا، اور یہاں یہ ہے کہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تو لا یزال الناس یتساءلون، لوگ مسلسل سوال کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے، حتیٰ یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی، یہاں تک کہ خلق اللہ الخلق،
اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا فمن وجد من ذلک شیئا، اس میں سے کوئی چیز جو شخص پائے، فلیقل، تو اسے کہنا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، یا پورا کلمہ پڑھ لئے، ہے نا، وملائکتہ وکتبہ، تو اس طرح کہنا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ۔ تو ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ پڑھے، اور آگے آ رہا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ لے، تو مطلب یہ کہ تینوں چیز پڑھ لے تو اچھا ہے، اور اچھا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اس کو بھی پڑھ لے جیسا موقع ہو۔ تو فلیقل، اسے پڑھ لینا چاہیے کیا؟ آمنت باللہ ورسولہ۔ اگر اس طرح کے گندے خیالات آ رہے ہیں اور دل میں برے برے خیال آ رہے ہیں تو اسے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر اس کے حوالے کیا گیا ہے اس کا ایک ساتھی جناتوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے، مطلب کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے نا، شیطان بھی جناتوں میں سے ہے، اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی ہے۔ فرشتہ اچھے کاموں میں ابھارتا ہے اور شیطان برے کاموں پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے فرمائی کہ ما منکم من احد، نہیں ہے تم میں سے کوئی، نہیں ہے الا وقد وکل، مگر اس کو سپرد کیا گیا یا اس کے سپرد کیا گیا ہے اس کا ایک ساتھی، قرین کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ میں رہے، اس کا ایک ساتھی جناتوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ قالوا، تو صحابہ نے کہا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ جب آپ نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ، تو چونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، اس لیے فوراً سوال کیا انہوں نے کہ جب عموم ہے تو آپ بھی بشری تقاضے آپ کے ساتھ بھی ہیں، لہذا یہ معاملہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یا آپ مستثنیٰ ہیں؟ سمجھے؟ تو قالوا، صحابہ نے کہا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، یعنی میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ ایک شیطان رہتا ہے اور ایک فرشتہ رہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا شیطان جو ہے نا میرا مطیع فرما بردار ہو گیا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف، یعنی شیطان کے خلاف، لیکن اللہ نے میری فَأَسْلَمَ، لہٰذا وہ مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ اسلام اسلام نہیں، اسلام لے آیا، شیطان اسلام لے آتا تو کام نہ بن جاتا ہے نا۔ فَأَسْلَمَ کیا ہو جاتا؟ مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، لہٰذا وہ مجھ کو حکم نہیں دیتا مگر اچھے ہی کام کا، اس لیے آپ نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے جو شیطان تھا تو شیطان کا حربہ، شیطان کا داؤں آپ پہ نہیں چلتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے۔ اسلمہ، اگر باب افعال کا ماضی کا صیغہ مانیں گے تو فاعل شیطان ہوگا، اسلمہ یعنی اسلم الشیطان، یعنی شیطان مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ اسلمہ یسلم اسلاما، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مجرد سے باب سمیع یسمع سے، سلیم یسلم، تو یہ متکلم کا صیغہ ہوگا مضارع کا۔ فاسلمہ کا مطلب ہوگا کہ میں اس کے شر سے محفوظ ہو گیا، سمجھے نا؟ سلیمہ یسلم کا محفوظ ہونا، اس میں دونوں قول ہیں کہ اگر اس کو مضارع کا صیغہ مانا جائے، متکلم کا، مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہوگا تو اللہ کے رسول فاعل ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں اس کے شر سے محفوظ ہو گیا، میں اس کے شر سے کیا ہو گیا۔ اور اگر اسلمہ باب افعال کا ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو پھر شیطان فاعل ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ وہ شیطان مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے، لہٰذا وہ مجھ کو حکم نہیں دیتا مگر اچھے کاموں کا۔ مگر اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے اور ایک فرشتہ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے خون کے دوڑنے کی طرح۔ اصل مجرا کے بارے میں دو قول ہیں کہ یہ مصدر میمی ہے یا ظرف ہے، اور دونوں قول ہیں۔ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مصدر مانیں گے ترجمہ اس طرح ہوگا کہ شیطان دوڑتا ہے انسان کے اندر خون کی طرح، یعنی خون کے دوڑنے کی طرح۔ اور اگر ظرف مانا جائے تو ہو جائے گا شیطان دوڑتا ہے انسان کے اندر خون کے دوڑنے کی جگہ۔ اور خون کہاں دوڑتا ہے؟ رگوں میں۔ تو مطلب یہ کہ شیطان رگوں کے اندر سرایت کرتا ہے۔ اور اگر خون کے دوڑنے کی طرح تو مطلب دونوں مفہوم دیکھیے یہ دونوں کا، کہ جیسے جسم کے اندر ہمارے خون ہے لیکن وہ خون ہم کو نظر نہیں آتا، یا رگوں کے اندر خون ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا، اسی طرح شیطان کا تصرف ہوتا رہتا ہے اور وہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ ترجمہ تھوڑا فرق ہوگا کہ اگر مصدر کا ترجمہ کریں گے تو اس طرح کریے گا شیطان دوڑتا ہے انسان کے اندر خون کے دوڑنے کی طرح، خون کے۔ اور اگر ظرف مانیں گے تو ترجمہ ہوگا شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے خون کے دوڑنے کی جگہ، خون کے یعنی رگوں کے اندر۔ تو گویا کہ رگوں کے اندر تک وہ سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من بنی آدم مولود، انسانوں میں سے نہیں ہے کوئی بچہ مگر اس کو شیطان چھوتا ہے حین یولد، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی انسانوں کے بچے ہیں تو گویا کہ ہر انسان کے بچے کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، اور آگے بات آئے گی کہ بچہ جو روتا ہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہی روتا ہے۔ عام طور سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور رونا ہی اس کے حیات کی علامت سمجھی گئی ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بچہ نہ رویا اور مردہ پیدا ہوا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو عام طور سے بچہ جو ہے کیسا پیدا ہوتا ہے؟ روتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ ما من بنی آدم مولود، انسانوں میں سے نہیں ہے کوئی بچہ الا یمسہ الشیطان، مگر شیطان اس کو چھوتا ہے حین یولد، جس وقت وہ اس کی پیدائش ہوتی ہے، فیستحل صارخا من مس الشیطان، تو بچہ چیختا ہے یا بچہ روتا ہے چیختے ہوئے، بہت بلند آواز ہوتی ہے اس کی، ہے نا۔ تو فیستحل، بچہ روتا ہے چیختے ہوئے، من مس الشیطان، شیطان کے چھونے کی وجہ سے، دباتا ہوگا شیطان کے، غیر مریم و ابنہا، سوائے حضرت مریم کے اور ان کے بیٹے کے، یہ دونوں مستثنیٰ ہیں۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے دعا کی تھی نا انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، تو اس کی وجہ سے مریم بھی محفوظ ہو گئی اور ان کی جو اولاد ذریت وہ بھی کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی۔ تو حضرت مریم کو نہیں چھو پایا وہ، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھو پایا، تو یہ ان کے لیے فضیلت حاصل ہے۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کلی حاصل ہے، اور یہ جزئی فضیلت ہے، اور جزئی فضیلت کلی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی۔ کسی کو ایک چیز میں حاصل ہے فضیلت، ہے نا، لیکن آپ کو تو تمام فضیلتیں حاصل ہیں۔ اس لیے اور عام طور سے بھی ہوتا ہے کہ متکلم جو ہوتا ہے وہ حکم سے خارج ہوتا ہے، اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو جب یہ حضرات شیطان سے محفوظ ہیں تو اللہ کے رسول تو بدرجہ اولیٰ کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے، کیونکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، ہے نا۔ تو فرمایا کہ غیر مریم و ابنہا، سوائے حضرت مریم کے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاح المولود حین یقع، بچے کا رونا جب وہ پیدا ہوتا ہے، نزغۃ من الشیطان، یہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وجہ بتاتا ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے، تو بچہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اس کو چھوتا ہے اور دباتا ہوگا کچھ، تو نزغہ کہتے ہیں دبانے وغیرہ کو، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے اور شیطان کے اثر سے بچہ کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے۔ تو فرمایا سیاح المولودی، بچے کا رونا، حین یقع، جب وہ پیدا ہوتا ہے، نزغۃ من الشیطان، شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت رکھتا ہے پانی پر،
اس کا تخت جو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ پانی پر۔ ثم یبعث سرایاہ، سریہ کی جمع ہے سرایا، اس معنی تو آتے ہیں لشکر کے، جماعتوں کے آتے ہیں۔ پھر وہ اپنی جماعتوں کو بھیجتا ہے، یفتنون الناس، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ ٹولی بنا بنا کے بھیجتا ہے کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ۔ اب پھر جب وہ واپس آتے ہیں وہ تو کارگزاری لیتا ہے نا، کہ کیا کہتے ہیں تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو ہر ایک اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی نماز چھوڑا دی، تو کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا تم نے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، تو کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا اور اس وقت تک نہیں ہٹا جب تک کہ اس کے بیوی اور اس کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تفریق نہیں کرا دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، ابلیس، اور کہتا ہے تم نے اچھا کام کیا ہے، اس لیے کہ بہت بڑا کام ہے میاں بیوی کے درمیان کیا ہو جانا، جدائی ڈال دینا۔ اس لیے کہ صرف مرد اور عورت کی جدائی نہیں ہوتی، دو خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، دو خاندان بڑھ جاتے ہیں، پھر مقدمے بازی ہوتی ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، عزت بھی جو عزتوں کا جنازہ نکلتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چونکہ بڑا کام ہے، بڑی جو ہے برائی کی چیز ہے، اس لیے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اسی کو بیان کیا دیکھو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت رکھتا ہے پانی پر، ابلیس اپنا تخت رکھتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر وہ اپنے جماعتوں کو اور اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، یفتنون الناس، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، تو ان میں سب سے زیادہ قریب اس سے مرتبے کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ور ہو، جو سب سے بڑی گمراہی میں مبتلا کرے گا اور سب سے بڑا فتنہ پیدا کرے گا، وہ ابلیس کے نزدیک سب سے مقرب ہوتا ہے۔ تو کہا ادنا، ادنا مانے قریب ہونا، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً، تو ان میں سب سے قریب، ان میں اس سے یعنی ابلیس سے مرتبے کے اعتبار سے کون ہوتا ہے؟ اعظمہم فتنۃً، وہ جو ان میں سب سے بڑا فتنہ والا ہو۔ اب کہتے ہیں یجیء احدہم، ان میں سے ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا کیا، اپنا سناتا ہے کہ میں نے فلاں کی نماز چھوڑا دی، فلاں کو سلا دیا۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یجیء احدہم، پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے ما ترکتہ، میں نے اس کو نہیں چھوڑا، یعنی نام لیتا ہوگا باقاعدہ، ان کی لکھا نا فلاں، یعنی میں نے فلاں کو، ضمیر کا مرجع فلاں ہے، یعنی وہ نام لیتا ہوگا کہ میں نے فلاں کے پیچھے لگا رہا، میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی، حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیدنیہ منہ، ابلیس اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے، یعنی اپنے قریب بلاتا ہے، ویقول، اور کہتا ہے نعم انت، فعل مدح ہے، نعم انت، تم بہت اچھے آدمی ہو، تم جو ہے بہت اچھے آدمی ہو، یا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، کہ اراہ، میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فیلتزمہ، کہ ابلیس اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس میں تو یہ فیدنی ہی ہے جو قریب کرتا ہے، لیکن حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کیا فیلتزمہ، کہ وہ ابلیس جو ہے نا اس کو کیا کرتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ انہی سے یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے، عیسیٰ مانے مایوس ہو جانا، شیطان نا امید ہو گیا ہے اس بات سے کہ اس کی عبادت کرے مسلمان، یہاں مسلون سے مراد مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلون مانے نمازی کہتے ہیں، نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان۔ تو کبھی کبھی ایک جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، چونکہ مسلمانوں کا ایک رکن ہے نا نماز، اہم عبادت ہے۔ تو شیطان مایوس ہو گیا ہے اس بات سے کہ اس کی عبادت کرے مسلون یعنی مسلمان جزیرۃ العرب میں، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان جزیرۃ العرب میں شرک کریں، خرابیاں آئیں گی، آتی ہیں، جیسے آ رہی ہیں بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں وہاں، لیکن اس کے باوجود وہ توحید پر قائم ہے،
اور توحید کے مسئلے میں ان کا سمجھوتا نہیں ہوتا کسی چیز سے، ہے نا۔ تو فرمایا کہ شیطان نا امید ہو گیا ہے اس بات سے کہ وہ اس کی عبادت کرے مسلمان جزیرۃ العرب میں، یعنی یہ تو نہیں ہوگا کبھی کہ بتوں کی پرستش ہو وہاں اور بتوں کی عبادت ہو۔ وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان نا امید نہیں ہوا آپس میں ابھارنے سے، آپس میں اختلاف پیدا کرے گا۔ بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، آپ پڑھیں کتابیں تاریخ کی اور سیرت کی کہ جس میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے درمیان، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور نہ جانے کتنی کتنی جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی۔ تو اس میں جو ہے اس سے نا امید نہیں ہوا، وہ ایک دوسرے کے خلاف آمادہ کرتا رہتا ہے، لڑاتا رہتا ہے نا، بدگمانیاں پیدا کر کے، اس سے نا امید نہیں ہوا۔ لیکن ہاں شرک سے کیا ہو گیا ہے، وہ نا امید ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک جزیرۃ العرب میں ہی اسلام تھا، اس سے باہر نہیں نکلا تھا، اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ اور کہ جزیرۃ العرب میں اب جو ہے وہاں گویا کہ بت پرستی نہیں ہوگی، خرابیاں آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن بت پرستی وہاں نہیں ہوگی۔ اور جیسے پیچھے بھی بات آئی تھی کہ اسلام جو ہے وہاں کا غالب دین رہے گا، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں لیکن وہ ماتحت بن کے رہیں گے۔ جیسے بہت سے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ سب جاتے ہیں وہاں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، حرم میں تو نہیں رہتے، لیکن سعودیہ تو بہت بڑا ملک ہے، تو اس میں جو ہے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ریاض میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، تو یہ سعودیہ ہی تو پوری اسلامی حکومت ہے نا، تو گویا کہ وہ ماتحت بن کے رہیں گے۔ جیسے وہ جو بھی آج کل نظام ہے، ویزا ہے، تو اس کا ٹیکس بھی لیتے ہیں وہ، تو جیسے پہلے ہوتا تھا جزیہ، ایسے دوسرا نام سے ٹیکس لیتے ہیں وہ، تو اس ٹیکس کے ساتھ وہ رہے گا، ماتحت بن کے رہے گا، لیکن جو وہاں کا جو مذہب ہوگا، سرکاری مذہب، وہ کیا ہوگا، اسلامی ہوگا۔ پیچھے میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین میں کوئی گھر نہیں چھوڑیں گے جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہ کر دے، چاہے کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، ہے نا، چاہے عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ، یعنی خود بخوشی قبول کر لیں تو عزت ہے، اور ماتحت بن کر رہیں گے تو کیا ہے، وہ ذلت ہے۔ چلیے نہیں اس میں یا اصل جزیرۃ العرب میں صرف اس اللہ کے رسول کے زمانے میں تو صرف وہی آتا تھا، حجاز کا علاقہ، اس میں مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، یہ پورے جزیرۃ العرب کہلاتا تھا، ہے نا۔ یہ تو اب چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئی ہیں۔ چلو مکہ سے 300 کلومیٹر پہ وہ نیٹ پہ ایک بات بتا دیں، مکہ سے 300 کلومیٹر پہ ایک بدھ بناتے ہیں، صحیح بات ہے؟ معلوم نہیں، پتہ نہیں کہاں خود بنا لیا ہے۔ دبئی وغیرہ میں تو ہیں، دبئی وغیرہ میں بہت زیادہ فحاشی وہاں تو بہت بہائی کی چیزیں، لیکن سعودیہ نہیں سنا، سعودیہ میں اس طرح کی نہیں سنا۔ چلو ہو گئے پتہ نہیں، چلو تو یہ مسلمان تھوڑا عبادت کریں گے اس کی، کوئی اور کرے گا تو وہاں پر غیر مسلم رہتے ہوں گے، ہے نا، ماتحت بن کے رہیں گے۔ جو ذمہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوتا ہے نا، آگے پڑھا ہوگا کہ ذمہ شراب کی بے بھی کر سکتا ہے آپس میں، شراب ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہمارے لیے سرکہ، ہے نا، اپنے مذہبی معاملے میں آزاد ہوتے ہیں۔ کہ جو مسلمان تھوڑا اس کی اگر بدھ بھی ہوگا تو مسلمان تھوڑا عبادت کریں گے، وہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان عبادت کریں جزیرۃ العرب میں، اس سے مایوس ہو گیا ہے۔ اب غیر جو رہیں گے وہ تو اپنے مذہب میں آزاد ہے نا، تو وہ اپنی عبادت کریں گے جیسے بھی کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا انی احدث نفسی بالشیء، میں لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس سے بات کرتا ہوں، ترجمہ ہوگا لفظی، میں اپنے نفس سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں خیال آتا ہے۔ آدمی جب تنہا ہوتا ہے کچھ سوچتا ہے تو یہ اپنے نفس سے بات کرنا ہوا، تبھی تو خیال آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرے دل میں خیال آتا ہے۔ کیا ہوگا، یعنی میں اپنے نفس سے بات کرتا ہوں، کیا مطلب، میرے دل میں ایک چیز کا، بشیء مانے لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به، میں کوئلہ بن جاؤں، مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اس کو زبان پہ لاؤں۔ اتنا برا خیال ہے وہ کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اس کو کیا لاؤں، زبان پہ لاؤں۔ جیسے آپ نے پڑھا بھی، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ دل میں خیال آ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، کم تھوڑا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس طرح کی بات زبان پہ لانا یہ بہت جو ہے بری چیز ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا ناگوار ہے، ایسے ایسے خیال آتے ہیں دل میں کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، ہما مانے کوئلہ، میں کوئلہ بن جاؤں، مجھ کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اس کو زبان پہ لاؤں، اس کا تکلم کروں یا اس کو زبان پہ لاؤں۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کے معاملے کو وسوسے تک محدود کر دیا. مطلب زبان پہ نہیں لایا تو وہ وسوسہ ہے، اور آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ وسوسہ پہ مواخذہ نہیں ہوگا. وسوسہ پہ مواخذہ تو کوئی اللہ کا شکر ہے نا یہ کہ اگر زبان پہ آ جائے گا تو مواخذہ ہو جائے گا، پکڑ ہو جائے گی، ہوگی نہیں ہوگی. تو جب وہ اندر ہی اندر ہے، دل کے اندر ہی اندر ہے تو وسوسہ ہے. تو فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کے معاملے کو وسوسے تک محدود کر دیا. وسوسے تک. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم، شیطان کا تصرف ہوتا ہے انسان کے ساتھ. لمۃ ہوتا ہے تصرف کرنا، شیطان کا تصرف ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اور وللملک لمۃ، اور فرشتے کا بھی تصرف ہوتا ہے. ملک مانے فرشتہ، اور فرشتے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ ہر انسان کے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے اور ایک فرشتہ بھی رہتا ہے. تو جب رہتا ہے تو تصرف بھی کریں گے. اب اس میں وضاحت آ گئی کیسے تصرف کرتے ہیں. تو شیطان کا تصرف ہوتا ہے انسان کے ساتھ اور فرشتے کا بھی ایک تصرف ہوتا ہے. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَان، بہرحال شیطان کا تصرف فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، شر پہ ابھارنا اور حق بات کو جھٹلانا، یہ شیطان کا تصرف کا اثر ہوتا ہے. جب شیطان کسی پہ غالب آ جاتا ہے نا تو پھر وہ حق کو نہیں مانتا، حق کو جھٹلاتا ہے اور شر پہ آمادہ کرتا ہے. ان کے لکھا ہے کفر اور فسق، اس طرح کی چیزوں پہ کیا کرتا ہے؟ وہ ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ، بہرحال فرشتے کا تصرف فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، اچھی باتوں میں ابھارنا اور حق بات کی تصدیق کرنا. جو بھی حق آ جائے سامنے اس کو مانا جائے اور اچھے کاموں کی طرف طبیعت چلے تو یہ سمجھو کہ شیطان کا تصرف ہو رہا ہے، اس کا فرشتے کا تصرف ہو رہا ہے نا. اور اگر دوسری طرف طبیعت چلنے لگے تو سمجھو شیطان غالب آ رہا ہے. تو جس کا تصرف غالب آئے گا اس کی طبیعت چلے گی. تصرف دونوں کرتے ہیں. تو فرمایا فمن وجد ذالکا، تو جو شخص اس کو پائے، یعنی خیر کی طرف طبیعت چل رہی ہے اور خیر کی طرف طبیعت آمادہ ہو رہی ہے اور حق بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو فرمایا فَلْيَعْلَمْ، وہ جان لے أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، مطلب اللہ کا. وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى، اور جو شخص دوسری چیز کو پائے، وہی کہ شر کی طرف طبیعت چل رہی ہے، اچھے کام اچھے نہیں لگتے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اسے اللہ کی پناہ لینا چاہیے شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. ثم قرأ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی دلیل کے طور پہ، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے اور تم کو حکم دیتا ہے برے کاموں کا. یہ شیطان کا کام ہے نا. تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، تو آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو پتہ چلا کہ دونوں کا تصرف ہوتا ہے. فرشتہ اپنا تصرف کرتا ہے، شیطان اپنا تصرف کرتا ہے. اچھے کاموں کی طرف طبیعت چلے، اچھے کاموں کا خیال آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتے کا تصرف ہے. برے کاموں کی طرف طبیعت چلے تو سمجھو شیطان کا تصرف ہے. تو جب اس طرح کا ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، اور جب فرشتے کا تصرف چل رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ برابر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، لوگ برابر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، حتیٰ یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی، یہاں تک کہ خلق اللہ الخلق، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، جب لوگ ایسا کہیں یا دل میں اس طرح کا خیال آئے تو فقولوا، تم لوگ کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی سورہ اخلاص پڑھ لو، اس میں پوری توحید کا بیان ہے نا. تو یہ پڑھ لو سورہ اخلاص. ثم لیکفل عن یسارہ ثلاثا، پھر اپنے بائیں طرف تھوکنا چاہیے 3 مرتبہ.
تھو تھو کرے، ہے نا، اس سے حقارت مقصود ہے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ کی پناہ لینا چاہیے شیطان مردود سے۔ اس کو نقل کیا ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ایک حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں صاحب مشکات کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے عمرو بن احوص کی حدیث کو یوم النحر کے خطبے کے باب میں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ کوئی حدیث نہیں ہوگی، یہاں نظر نہیں آ رہی آپ کو، تو اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم اس حدیث کو وہاں بیان کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یبرح الناس یتساءلون، لوگ برابر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، لوگ برابر ایک دوسرے سے حتی یقولوا ھذا، یہاں تک کہ وہ یہ کہیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ مبتدا ہے، اللہ خلق کل شیء، کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ نے، فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل کو کس نے پیدا کیا، اس کو نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو گویا کہ مسلم کی روایت میں یہ حدیث قدسی بن جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے نسبت کر دی کس کی طرف، اللہ کی طرف۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق وہ آپ کی حدیث ہے، حدیث قدسی نہیں ہے، یہ فرق ہو جائے گا۔ تو مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان امتک لا یزالون، آپ کی امت کے لوگ برابر کہیں گے، مسلسل کہیں گے اس طرح، ما کذا ما کذا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسے پیدا ہو گیا، یہ کیسے پیدا ہو گیا، مطلب ما کذا ما کذا، یہ کیسے ہوا، یہ حتی یقولوا ھذا، یہاں تک کہ وہ لوگ یہ بات کہیں گے اللہ خلق الخلق، اللہ مبتدا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس طرح کا خیال آئے تو جو طریقہ بتایا گیا اس کے پر عمل کرے، اعوذ باللہ پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، یا آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی، شیطان حائل ہو جاتا ہے میرے درمیان اور میری نماز کے درمیان اور میرے قرآن پڑھنے کے درمیان، مطلب قرآن پڑھنے سے پہلے اس طرح خیال آنے لگتے ہیں یا نماز پڑھنے سے پہلے رکاوٹ ڈالنے لگتا ہے، تو شیطان حائل ہو جاتا ہے میرے درمیان اور میری نماز کے درمیان اور میری قرأت سناتے میرے قرآن پڑھنے کے درمیان، یلبسها علیہ، وہ میرے اوپر اشتباہ پیدا کرتا ہے، التباس پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ ایک شیطان ہے، یقال له خنزب، اس کو کہا جاتا ہے خنزب، درہم کے وزن پہ اس کو کہا جاتا ہے جیسے درہم ایسے خنزب، ٹھیک ہے نا۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تم اس کو محسوس کرو کہ ایسا ہو رہا ہے، تو فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اللہ کی پناہ لے لو اس سے، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لو۔ وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکو، تھو تھو کرو، ہے نا۔ صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے ایسا کیا، اس کام کو کیا، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ نے اس کیفیت کو مجھ سے دور کر دیا، اللہ نے اس چیز کو مجھ سے کیا کر دیا، ہاں، یعنی اللہ کے رسول نے پڑھنے کی چیزیں بتائی ہیں، یہ نہیں کہا کہ تعویذ لے لو مجھ سے، ہے نا، تعویذ واویذ کا کام نہیں کرنا، وہاں تو آپ بتاتے تھے یہ پڑھ لو، یہ کر لو، پڑھنا چاہیے، دعائیں آئی ہیں، تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ چلیے، ہاں وہ تو الگ چیز، شک پیدا ہوگا تو بعد میں کرے گا وہ، ہاں شیطان سے ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے نماز میں۔ چلیے، لیکن تھوکے ہوئے نہیں نماز میں، ہاں تھوکے لگے ہوئے، بائیں طرف بھی لوگ ہوں گے، دوسری طرف بھی لوگ ہوں گے۔ چلیے، اور نماز کے باہر کی بات ہوگا نا، وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، یا تنہا نماز پڑھ رہا ہے کہیں تو کر سکتا ہے نا، لیکن نماز صف میں اگر کھڑے ہیں آپ تو نہ تھوکنا نہیں۔ حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں اور فقہائے مدینہ میں شمار ہوتے تھے، تو قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے ان رجلا سألہ، ایک شخص نے ان سے پوچھا، ایک شخص نے اور کہا انی اہیم فی صلاتی فیکسر ذالک علیہ،
مجھے نماز میں وہم ہوتا ہے، مجھے نماز میں اور زیادہ ہوتا ہے، یعنی مطلب ایسا نہیں بہت زیادہ وہم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا 100 بھول جانا، تو مجھے نماز میں وہم ہوتا ہے اور مجھ پر زیادہ ہوتا ہے۔ فَيَكْسُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ، تو فقال لہو، حضرت قاسم بن محمد نے ان سے کہا، امضی فی صلاتک، اپنی نماز میں گزر جاؤ، یعنی اپنی نماز پڑھتے رہو، زیادہ دھیان نہ دو اس طرف۔ فَإِنَّهُ لَن يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ، یہ چیز تم سے ہرگز دور نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم فارغ ہو جاؤ نماز سے اور تم کہو ما اتممت صلاتی، میں نے نماز مکمل نہیں کی۔ یعنی مطلب یہ ہے کبھی کبھی شیطان اس طرح جو ہے حملہ کرتا ہے، کوئی 100 کرا دیا، کوئی وہم آ گیا کہ 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، اب بار بار ایسا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ایسی نماز سے کیا فائدہ، ایسی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو نا امید کرنے کے لیے تم یہ کہو کہ میں اسی طرح پڑھوں گا اور میں نے نماز مکمل نہیں کی، لیکن میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، قبول کر لے گا، تو شیطان نا امید ہو جائے گا۔ ورنہ شیطان اس طرح بھی کرتا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو پیشاب کے قطرات آنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کبھی پاک ہی نہیں رہتے، لہٰذا نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ مسائل موجود ہیں کہ معذورین کا حکم کیا ہے، مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر لے، اب جب تک وقت رہے گا تو اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، فرض پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، وقت گزرے گا تو وضو ختم ہو جائے گا، معذورین کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اسی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہم رہتا ہے، ہمارے کپڑے پاک نہیں رہتے، تو یہ سب شیطان کے وساوس سے ہی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے نماز چھوٹے، تو اس طریقے سے وہم ہوتا تھا ان کو بھی، اور دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں نے نماز ناقص پڑھی ہے، اور جب ناقص پڑھی ہے تو ایسی نماز سے کیا فائدہ۔ شیطان اس طرح بھی ڈالتا ہے دل میں خیال کہ ایسی نماز سے کیا فائدہ۔ تو انہوں نے طریقہ بتایا کہ تم یہ کہو دل میں کہ ٹھیک ہے میں نے نماز مکمل نہیں کی، میں نے نماز پوری نہیں پڑھی، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے قبول کر لے گا، جیسی بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز کو کیا کر لے گا۔ تو آدمی کو پڑھنا چاہیے، ٹوٹی پھوٹی نماز جیسی بھی بنے، ہم تو بندے ہیں، بندگی کا تقاضا یہی ہے، لہذا نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس طرح شیطان جو ہے مایوس ہو جائے گا، ورنہ اگر اس کا حملہ چل گیا تو پھر کئی وقت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہوں گی نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے طریقہ بتایا، انہوں نے کہا امضی فی صلاتک، تم اپنی نماز میں گزر جاؤ، مطلب نماز پڑھتے رہو، اس طرف دھیان نہ دو، تم اپنی نماز میں گزر جاؤ۔ فَإِنَّهُ لَن يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ، یہ چیز ہرگز نہیں دور ہوگی تم سے، یہاں تک کہ تم فارغ ہو اور تم کہو ما اتممت صلاتی، ہاں میں نے نماز پوری نہیں کی، میں نے نماز پوری نہیں کی، نماز پوری نہیں پڑھی، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نماز کو کیا کر لیں گے، قبول کر لیں گے، تو پھر شیطان جو ہے نا امید ہو جائے گا۔ رواہ مان، ہاں نماز میں نوافل میں تو گنجائش چاہیے، نوافل میں کیا فرض میں تو نہیں، لیکن نوافل میں تو اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ایسے کوئی بات نہ کہے جس سے خطاب ہو رہا ہو، ہے نا، جیسے یرحمک اللہ یا وعلیکم السلام، اس میں جواب ہوتا ہے۔ ٹھیک آئی کسی کو الحمدللہ کہہ دیا، نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی تعریف ہے۔ جس میں خطاب پایا جائے گا تو وہ جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نہیں، وہ جو ہے انڈر ویئر اگر بدل لے، پیشاب قطرے آئے تو نہانا ضروری، بہت لوگ نہانے ضروری سمجھتے ہیں، پیشاب قطرات آئے تو استنجا کر لیں، استنجا کر کے جو ہے انڈر ویئر وغیرہ اس کو بدل لیں، اور پھر اگر نماز کے دوران اگر آگے قطرے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، سمجھے نا۔ جس عذر کی وجہ سے معذور ہے اس عذر کے پیش آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ دوسرے کوئی نواقص پیش آ جائے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ایک آدمی معذور ہے پیشاب کے قطرات کی وجہ سے، اس کو اجازت ہے کہ ایک وقت کا وضو کر لے، نماز پڑھے، لیکن اگر اس کو پیشاب کا تقاضا ہو گیا ہے نا، یا ری خارج ہو گئی، اب تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کا، یہ دوسرا ناقص پیش آ گیا، نہیں سمجھے۔ جس عذر کی وجہ سے معذور ہے اس عذر کے پیش آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن دوسرا ناقص اگر پیش آ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھے نا۔ اب اگر پیشاب کے قطرات مسلسل آ رہے ہیں، اس کو موقع ہی نہیں ملتا پاک ہونے کا، تو شریعت نے کہا کہ ایک مرتبہ وضو کر لو، استنجا وغیرہ کر لو، باقی جو ہے نماز پڑھتے رہو، نماز ہو جائے گی۔
ہاں معذور اگر ہے اس طرح کا تو نہیں کرنا چاہیے اس کو، ہے نا، لوگوں کو بتا دینا چاہیے مجھے اس طرح کی شکایت ہے۔ نماز خود پڑھے، امامت نہیں کرے۔